تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 28واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورۃ المجادلہ۔ نام، اس کے دو نام ہیں۔ المجادلہ جو باب مفاعلہ کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے بحث و تکرار۔ دوسرا نام المجادلہ جو اس باب کا اسم فاعل مؤنث کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے بحث و تکرار کرنے والی۔ اس میں 3 رکوع، 22 آیتیں، 473 کلمے اور 1792 حروف ہیں۔ زمانہ نزول، یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اور اغلب خیال یہ ہے کہ اس کا نزول غزوہ احزاب یعنی شوال 5 ہجری کے بعد ہوا۔ سورہ احزاب میں جو اس غزوے کے بعد نازل ہوئی، زہار کے مسئلے کو اجمالاً بیان کیا گیا ہے، اور اس سورت میں اسی مسئلے کو وضاحت اور پوری تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت سورہ احزاب کے بعد نازل ہوئی۔ شان نزول، حضرت خولہ بنت ثعلبہ اپنے چچا زاد اوس ابن صامت کے ساتھ بیاہی ہوئی تھیں۔ حضرت اوس جب بوڑھے ہو گئے تو ان کے مزاج میں چڑچڑاپن آ گیا، بات بات پر وہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے۔ ایک روز جھگڑتے ہوئے انہوں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا، انتی علیہ کظہر امی، تو مجھ پر اس طرح ہے جس طرح میری ماں کی پیٹھ۔ زمانہ جاہلیت میں یہ طلاق کے الفاظ تھے۔ خولہ یہ سن کر از حد پریشان ہوئی۔ بڑھاپے میں اپنے گھر کے اجڑنے کا غم اور اپنے ننھے بچے بچیوں کے فکر نے انہیں بے چین کر دیا۔ بارگاہ رسالت میں آ کر اپنے بارے میں دریافت کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس مسئلہ کے بارے میں ابھی مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ وہ بار بار عرض کرتی، میں اس پیرانہ سالی میں کہاں جاؤں گی؟ میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرا بنا بنایا گھر اجڑ جائے گا۔ حضور یہی جواب فرماتے رہے، یہاں تک کہ حضور پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور اس مسئلے کے بارے میں تفصیلی احکام نازل ہوئے۔ قرآن کریم میں ان کا تذکرہ آنے کے باعث صحابہ کی نگاہوں میں ان کی قدر و منزلت بہت بڑھ گئی، سب ان کا احترام کیا کرتے۔ مضامین، ابتدائی 4 آیتوں میں زہار کے مسئلے کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے۔ 5ویں اور 6ٹھی آیت میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ 7ویں اور 8ویں آیت میں منافقین جو خفیہ منصوبے بناتے اور چھپ چھپ کر مشورہ کرتے اور اسلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے، انہیں خبردار کر دیا گیا کہ جہاں بھی سر جوڑ کر تم بیٹھتے ہو اور سرگوشیاں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہاری باتوں کو سن رہا ہوتا ہے اور تمہاری حرکتوں سے خوب واقف ہوتا ہے۔ وہ یقین رکھیں کہ اپنی ان ناپاک کوششوں سے وہ اسلام کو کوئی گزر نہیں پہنچا سکیں گے، البتہ اس کی پاداش میں انہیں جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو نصیحت فرمائی جا رہی ہے کہ تمہاری سرگوشیاں اور مشورے اپنے خدا کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے لیے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ تمہیں اپنی مجلسوں میں ایسی تدابیر پر غور و فکر کرنا چاہیے جن سے نیکی کو فروغ حاصل ہو اور خدا کے دین کا بول بالا ہو۔ آیات 11، 12، 13 میں مجلسی آداب کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب تم کسی محفل میں بیٹھے ہو اور باہر سے کوئی آدمی آ جائے تو سکڑ جاؤ اور اس کو اپنے پہلو میں جگہ دو۔ ایسا نہ ہو کہ اسے دہلیز پر بیٹھنا پڑے، یا وہ کھڑا رہنے پر مجبور ہو، یا وہ محروم واپس چلا جائے۔ نیز تمہیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جس شخص کی ملاقات کے لیے تم آئے ہو اس کی اپنی مصروفیتیں بھی ہیں، اس لیے ضرورت کے مطابق بیٹھو اور اس کے بعد خود بخود اجازت لے کر چلے جاؤ۔ اگر اس نے تمہیں اپنی محفل سے اٹھنے کے لیے کہا تو تمہاری دل شکنی ہوگی۔ اسی طرح کی کئی اور رسمیں جو عہد جاہلیت میں ان کی زندگی کا حصہ بن چکی تھیں، ان کو ترک کرنے کا حکم دیا۔ آخری رکوع میں بتا دیا کہ انسانوں کے 2 گروہ ہیں، ایک حزب الشیطان ہے اور دوسرے گروہ کا نام حزب اللہ ہے۔ دونوں گروہوں کے حالات اور ان کی خصوصیات بھی بیان کر دیں تاکہ ہر شخص اپنے بارے میں فیصلہ کر سکے کہ وہ کس گروہ میں شامل ہونا چاہتا ہے۔